میں ثانیہ بلوچ میرل اینڈ مائرہ کی سٹوری کے ساتھ جی حاضر ہوں گائز۔ اگر آپ لوگ چینل میں نہیں ہو تو پلیز مجھے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں گائز۔ اگر آپ چینل میں آتے ہو پلیز، ویڈیو تو آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے بٹ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے گائز۔ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کرو گے تو میں کیسے اب تک ویڈیو لاتا رہوں گی؟ میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کریں نا۔ آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک تو چھوٹی سی ہیلپ چاہیے۔ بس ویڈیو کو سنتے ہو اسے لائک کیا کرو اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو جی سٹوری کو کرتے ہیں شروع۔ مائرہ ہوتی ہے، وہ بیٹھ جاتی ہے، سوچ رہی ہوتی ہے یار میں نے کیا کیا؟ میرل نے تو منگنی کر لی ہے، میرل اگر شادی کرے گی تو میرا کیا ہوگا یار؟ میں کیسے جی پاؤں گی؟ میں اس کے بغیر مروں گی یار، مجھ سے نہیں ہوتا ہے۔ پھر بولتی ہے کہ یار میں نے محبت تو کر لی، محبت کا انتظار نہیں کیا، پیار تو میں نے کر لی، بے پناہ پیار کر لی، اب کیا نتیجہ ہوا؟ کافی روتی ہے، میرل کے بارے میں سوچتی ہے، کافی روتی ہے، اتنا روتی ہے نا۔ پھر سوچتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی ہو جائے میں میرل سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں، اسے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، بھلے وہ مجھ سے بات نہ کرے لیکن میں اس سے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اسے سوچتی ہے، پھر گاڑی نکالتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے نا کہ مطلب میرل کہاں جاب کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو آ جاتی ہے میرل کے گھر کے سامنے ہی، تھوڑا سا دور ہو جاتی ہے، دیکھتی ہے، کافی ویٹ کرتی ہے، 9 بج جاتے ہیں آفس کے لیے۔ میرل بھی نکل رہی ہوتی ہے کہ کسی ٹائم آفس کے لیے میرل نکلتی ہے نا گھر سے۔ تو پھر اس کے بعد میرل ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی آتی ہے کیونکہ وہ آفس کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ ہی جا رہی ہوتی ہے۔ تو مائرہ دیکھتی ہے، بولتی ہے یہاں تو اس کا بھائی ہے، یہاں تو بات تو ہوگی بھی نہیں، کیوں نہ میں آفس میں ہی بات کر لوں گی۔ تو وہ لوگ نکل جاتے ہیں، ان کے پیچھے مائرہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ میرل جو ہے وہ آفس پہنچ جاتی ہے، اپنے کیبن میں چلی جاتی ہے۔ تو پھر مائرہ آتی ہے، بولتی ہے مجھے نا یہاں پر میرل نام کی لڑکی سے ملنا ہے۔ تو بولتی ہے ہاں ہے میرل نام کی، تو بولتی ہے ہاں مجھے اس سے ملنا ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد مائرہ کو وہ لڑکی بتا دیتی ہے کہ میرل میم کی جو کیبن ہے یہاں سے لیفٹ جاؤ آپ کو دکھے گا۔ تو وہ آ رہی ہوتی ہے تو سامنے سے دکھتی ہے، مطلب سامنے سے وہ دکھ جاتی ہے میرل نا، کیونکہ جو کانچ کا دروازہ ہوتا ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ مطلب میرل اس سائڈ ہے، تو آتی ہے کہ بولتی ہے میں اندر آ سکتی ہوں۔ تو میرل دیکھتی ہے کہ بولتی ہے یہ تو مائرہ ہے۔ تو مائرہ آ جاتی ہے تو بولتی ہے جی، بولتی ہے جان کیوں کر رہی ہے ویسا؟ جان میری بات تو سن لو نا جانو، آئی ایم سوری۔ تو میرل بولتی ہے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ ہاں تو بولتی ہے یار کس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ پلیز مجھ سے بات کر لو نا پلیز۔ تو بولتی ہے دیکھو اگر آپ کو جو بھی بات کرنی ہے نا سر سے کر لو، ٹھیک ہے، مجھ سے نہیں۔ تو بولتی ہے یار پھر وہی بات، تجھے اچھے سے پتہ ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم سے، یار کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ میری بات تو سن لو نا۔ میرل بولتی ہے دیکھو مجھے نا تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے اور مجھے اس بارے میں تو کوئی بات نہیں کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، ہاں میں تو جانتی نہیں ہوں، پھر کیا خام بات کرنا؟ تو مائرہ بولتی پلیز یار میری بات تو سن لو نا میرل، ایک بار میری بات تو سن لو پلیز، میری بات سنو گی تبھی تو پتہ چلے گا نا یار۔ تو بولتی مجھے نہیں سننا، بولتی یار میں نے بہت انتظار کیا تمہارا یار، بہت انتظار کیا، میں نے کہاں تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، بہت ویٹ کیا یار، ایسا نہیں ہے کہ میں نے تمہارا انتظار نہیں کیا، میری بات تو سن لو۔ تو میرل بولتی ہے اوکے ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھ کے آفس میں اپنی بکواس کرتی رہنا، تو میں جا رہی ہوں۔
پھر اس کے بعد میرل جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، پیچھے سے مائرہ آوازیں لگاتی ہے میرل میرل میرل، تو میرل سنتی نہیں ہے، تو سر سن لیتے ہیں، تو بولتی ہے یہ کون ہے، کس کی آواز ہے، تو دیکھتی ہے کہ سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے، وہ بھی میرل میرل بول رہی ہے، تو بولتی ہے تم کون ہو، تو بولتی ہے میں مائرہ ہوں، تو بولتی ہے کیا کام ہے، بولتی ہے مجھے نا میرل سے کام ہے، تو میرل کو بولتی ہے میرل یہ آفس ہے، اگر کوئی پرسنل بات ہے تو آفس کے باہر کر سکتے ہو یا نہیں، جاؤ اس سے دیکھو کیا بات کرنی ہے، تو میرل بولتی ہے جی سر، تو پھر اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے باہر، بولتی ہے کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے ہاں، تو مائرہ بولتی ہے یار میری بات تو سن لو، تو بولتی ہے دیکھو مجھے نا تمہاری یہ بکواس نہیں سننی ہے، اور میں نے تمہاری یہ بکواس سن لی ہے، ٹھیک ہے، اور میں سن چکی بھی ہوں، اور مجھے کچھ بھی نہیں سننا، اور رہی بات میری بات سنو، تم اپنی لائف میں آگے بڑھ چکی ہو نا، تو میں بھی اپنے لائف میں آگے بڑھ چکی ہوں، میں نے منگنی کر لی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منگنی میں کبھی بھی نہیں توڑوں گی، میں شادی کر لوں گی، اور ویسے تو سوچ رہی تھی کہ میں شادی بہت جلدی کر لوں، لیکن تمہارے ارادوں سے ایسا لگتا ہے نا کہ میں آج ہی جا کے اپنی مما سے بات کر لوں کہ میں ایک ہی ہفتے کے اندر اندر شادی کروں گی، تو مائرہ بولتی ہے کیا بول رہی ہو یار، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، تو بولتی اچھا مر جاؤ گی، پہلے کیسے جی رہی تھی میرے بغیر، تو ویسے جی لو، تو بولتی نہیں پاگل، میں مر جاؤں گی، سچ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تو میرے لفظ بولتی ہے اچھا جی پیار کرتی ہو، ہاں دیکھ لیا تھا تمہارا میں نے پیار، بہت انتظار بھی کیا نا، تو بولتی نہیں ایسی بات نہیں ہے یار، تو میری بات پہلے ایک بار سن تو لو، تب تجھے پتہ چل جائے گا یار میں نے تمہارا انتظار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، وہ بس ایک غلط فہمی تھی یار، میری بات تو سن لو، تو میرل بولتی ہے دیکھو مجھے نا تم سے کوئی مطلب نہیں اور کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں تم سے بات کرنا تک بھی نہیں چاہتی، تمہارا شکل دیکھنا تک بھی نہیں چاہتی، میری بات کرنا تو دور کی بات ہے، تو بولتی پاگل ایسی بات نہیں ہے یار، آئی لو یو، تم سے میں بہت پیار کرتی ہوں، تمہارے بارے میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی یار، کیسی باتیں کر رہی ہو، تو میرل بولتی اچھا مجھے کچھ نہیں سننا، تو میرل جا رہی ہوتی ہے، مائرہ کافی آوازیں لگاتی ہے کہ میرل میری بات سنو، میرل میری بات سنو، بٹ میرل سنتی نہیں ہے، وہ چلی جاتی ہے، تو جاتی ہے اس کا جو سر ہوتا ہے، بولتی اچھا بات کر لی، بولتی ہاں کر لی سر، بولتی کون تھی، بولتی ہے کچھ کوئی نہیں سر، میری پڑوسن تھی نا، بس ایسے ہی، تو مائرہ آ رہی ہوتی ہے، تو یہ جب سنتی ہے اسے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ، کہ مطلب میرل کو اب کچھ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، مجھے کیا بول رہی ہے، اب کافی اسے مطلب تکلیف ہوتی ہے، پھر بولتی ہے کہ نہیں اب فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا، تو وہاں سے چلی جاتی ہے، باہر چلی جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ایسے ہی میرل مطلب کام کر رہی ہوتی ہے، کافی دیر ہوتا ہے، مطلب لنچ کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو میرل ایسے نیچے آ جاتی ہے کینٹین میں مطلب کھانے کے لیے، تو پھر دیکھتی ہے کہ مائرہ دور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہے، کچھ مطلب یہی سوچ رہی ہے کہ دیکھو ابھی تک گئی نہیں ہے، یہیں پر بیٹھی ہے، تو میرل جو ہے وہ کھانا مطلب لے لیتی ہے، لنچ لے لیتی ہے، سوچتی ہے کہ میں اوپر جا کے ہی کھا لوں گی، اگر اس نے دیکھ لیا پھر سے مطلب یہی ہنگامہ کھڑا کرے گی، پھر سے بات کرنے کی کوشش کرے گی، تو کچھ نہیں بولتی، کھانا لے کے وہ اوپر جاتی ہے، مائرہ ہوتی ہے وہیں بیٹھ جاتی ہے میرل کے لیے، تو کھانا وغیرہ یہ کھا لیتی ہے، پھر اس کے بعد ایسے کام کر لیتی ہے، تو شام کے 7 بج جاتے ہیں، مائرہ ابھی تک وہیں کی وہیں بیٹھی ہوتی ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہوگا نہ پیا، کچھ بھی نہیں، بس میرل کے لیے ویٹ کر رہی ہوتی ہے، تو جی چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو میرل جو ہے وہ ویٹ کرتی ہے، تو جی ڈرائیور آتا ہے، گاڑی لے کے آتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ مطلب بھائی کہاں ہے نا، تو بولتے ہیں سر کو نا کچھ کام تھا تو اس لیے میں آ گیا ہوں آپ کو لینے، تو بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے،
बाद मीरल जो है वो गाड़ी में बैठ जाती है, मायरा को भी देखती है। तो फिर मायरा देखती है कि मतलब मीरल गाड़ी में जा रही है, तो वो भी अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तो जब वो मतलब मीरल का पीछा कर रही होती है, मीरल मतलब पीछे देख रही होती है कि मायरा मेरे पास ही आ रही है ना, मतलब पीछा कर रही है, तो उसके घर तक आ जाती है। मायरा पीछा करते करते देखती है मायरा ऐसे नीचे उतर रही होती है, तो मायरा के पास आती है तो बोलती है, खबरदार, तुमने मतलब मेरे घर आने की कोशिश की, अगर हिम्मत की, तुम नहीं आओगी। अगर तुम्हें मम्मा ने देख लिया या दादी ने देख लिया ना, तो बहुत हंगामा खड़ा हो जाएगा। और ख़ास तौर पर मेरे मंगेतर ने देख लिया, फिर तो बवाल मच जाएगा। तो दूर ही रहो मुझसे, समझ में आ गई? तो मायरा बोलती है, अच्छा सबकी फ़िक्र है, मतलब मेरी फ़िक्र नहीं है? मेरे ज़रा सी भी तुम्हें फ़िक्र नहीं है यार, मुझे परवाह नहीं है? तो मीरल बोलती है, हाँ मुझे ज़रा सी भी तेरी फ़िक्र नहीं है, परवाह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जो करना है ना जाओ कर लो। तो मायरा बोलती है, यार क्या हो गया यार, क्या चाहती हो कि मतलब? बोलती, हाँ मैं तुम यहाँ से जाओ। तो बोलती, मीरल मत करो यार, मैं मर जाऊँगी। तो बोलती, हाँ जा मर जा, चल दफ़ा हो जा। तुम क्या चाहती हो, मैं मर जाऊँ क्या? मीरल बोलती। तो मायरा बोलती, क्या बोल रही हो, या पागल हो गई हो क्या यार मीरल? मैं जी लूँगी, फिर पागल हो गई हो, ऐसी बातें तो मत करो, बहुत प्यार करती हो यार तुमसे, मैं जी नहीं पाऊँगी। तो मीरल ऐसे मुस्कुराती है, अच्छा कैसे जी रही थी, तो अभी कैसे जी रही थी वैसे जी लो, जैसे जिस तरह पहले जी रही थी ना, तो उस तरह जी लो। और क्या समझ रही थी, मतलब कि मीरल की तो शादी हो गई है, तो हाँ यही समझो कि मेरी शादी हो गई है, ठीक है, शादीशुदा ही हूँ, यही समझो। तो मायरा बोलती है, यार मत करो ना ऐसा, क्यों कर रही हो यार? तो मीरल बोलती है, हाँ जो तुम्हें समझ में आई, चलो निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। अच्छा मुझे नफ़रत है तुमसे, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। तो मायरा बोलती है, यार क्यों कर रही हो ऐसा, क्यों कर रही हो मेरे ऊपर ये जुल्म यार, मत करो ना। तो मीरल बोलती है, जुल्म? अच्छा मतलब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अब आगे बढ़ गई हूँ, तो आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो तुम्हारे लिए जुल्म होगी? हाँ, जो तुम लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी तो वो मेरे लिए कुछ नहीं था, अब मैंने जो किया मतलब वो तुम्हारे लिए जुल्म हो गई? बोलती तो मेरे लिए मतलब जुल्म हो गई? वाह भाई वाह, क्या बात है। तो मायरा बोलती है, अच्छा मतलब तुम खुश रह पाओगी? तो बोलती हाँ ऑफ कोर्स खुश रह पाऊँगी। और खुश रह पाऊँगी का क्या, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ उस लड़के के साथ, बहुत अच्छा है, हैंडसम तो है, बहुत प्यार करता है, मैं भी तो बहुत प्यार करती हूँ उससे, हम लोगों की तो जोड़ी भी बहुत अच्छी है, जब शादी होगी ना तो बहुत अच्छी जोड़ी है, वो भी तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं तो बातें भी करती हूँ उससे, हम तो बातें भी करते हैं, एक दूसरे को समझ भी गए हैं। तो मायरा बोलती है, क्या तुम मुझसे बात भी करती हो? तो बोलती हाँ ऑफ कोर्स बात भी करती है, फ़ोन पर दिन रात बात करती है, बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे समझ गया, मैं उसको समझ गई हूँ, और क्या चाहिए? ये और मेरा मंगेतर है, मैं उससे तो बात ही करती हूँ, और वो मुझसे बात करेगी ना, मुझसे बात करेगा, अगर उसने मेरे अलावा किसी और से बात किया तो मैं तो उसकी हड्डियाँ तोड़ दूँगी। तो जब मायरा ये सुनती है उसे बहुत सैड फील होता है, बहुत ही ज़्यादा उसे बहुत तकलीफ़ होती है, जब ये मीरल की बातें सुनती है उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं ना, बहुत सैड हो जाती है, उसे जलन होती है और बहुत सैड हो जाती है, उसे बहुत फ़ैन हो रहा होता है मीरल की, ये जब बातें सुनती है तो ऐसे पीछे हटती है, बहुत सैड होती है। तो मीरल को बोलती है, मीरल मेरी एक बात सुनो, तुम ना, मैं तुमसे प्यार करती थी और मैं तुमसे प्यार करूँगी, और जब तुम खुश हो ना तो उसमें मेरी खुशी है समझो, ठीक है, और मैं तो हमेशा तुमसे प्यार करती रहूँगी, एक बार मैंने ये गलती की है, अब मैं वो दोबारा गलती नहीं करूँगी, अब मैं एक बार खुशी के पास गई थी, अब दोबारा कभी भी नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूँगी मरते दम तक।
ٹھیک ہے؟ تو میرل بولتی ہاں ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، اب دفعہ ہو جاؤ۔ مائرہ اپنے گاڑی کے پاس ایسے جاتی ہے، شیشہ آن کر مطلب جو دروازہ ہے وہ کھولتی ہے، تو میرل ایسے آواز لگاتی ہے مائرہ سنو، تو مائرہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہ مطلب میرل کو احساس ہو گیا اس نے مجھے بلا لیا نا، تو بولتی ہے جی بولو۔ تو میرل بولتی ہے دیکھو میری بات سنو، اب کی بار میری تم نے پیچھا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میری آفس آئی نا تو پھر دیکھ لینا، دھکے دے کے تجھے باہر نکالوں گی، سمجھی؟ تو بولتی ہے دیکھو میں نہیں چاہتی کوئی امیر باپ کی بیٹی اور تمہاری جو باپ کا اتنا بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتی دھکے دے کے تجھے باہر نکالوں، تمہاری باپ کی بے عزتی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب کی بار میرا نہ پیچھا کرنا، نہ میرے پاس آنا، اور نہ ہی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ اب جاؤ یہاں سے۔ تو مائرہ بولتی ہے اچھا اس لیے مجھے بلایا تھا، بس یہی بات کے لیے؟ تو بولتی ہاں بس یہی بات کرنے کے لیے تمہیں روکا تھا، اب کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ اب مائرہ ہے وہ جا رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں بہت آنسو آتے ہیں، بہت آنسو آتے ہیں، بہت رو رہی ہوتی ہے نا، جاتی ہے تو پھر میرل کی بھی آنکھوں میں آنسو آتی ہے، لیکن وہ اپنے آنسو جو ہے پی لیتی ہے۔ تو گھر میں آ جاتی ہے تو بولتی ہے السلام علیکم مما، السلام علیکم دادی، تو ایسے جا رہی ہوتی ہے تو اپنے روم میں، تو اس کی مما بولتی ہے بیٹا میں کھانا لگا لوں؟ تو بولتی ہے نہیں مما میں ابھی آئی ہوں نا، تھکی ہوئی ہوں، تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے روم میں، ٹھیک ہے؟ کے بعد وہ اپنے روم میں آ جاتی ہے، دروازہ بند کرتی ہے، تو کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ مائرہ مطلب ابھی بھی گاڑی کے نیچے مطلب نیچے گاڑی میں بہت رو رہی ہوتی ہے، کافی روتی ہے، تو میرل کی بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، بہت آنسو آتے ہیں۔ پھر سوچتی ہے کہ مجھے پتہ ہے پیار مجھ سے بہت کرتی ہے اور مجھے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی تھی، میرا انتظار بھی کیا تھا، بٹ تم نے یہ کبھی نہیں جان پایا کہ میں کیسی ہوں، زندہ بھی ہوں یا نہیں ہوں، زندہ بھی ہوں یا نہیں، بس تم نے تو بس ایسے ہی اپنے اندازے سے اندازہ ہی لگا دیا تھا کہ مطلب میں خوش ہوں، میری شادی ہو چکی ہے، بس ایسے اندازے سے ہی کیوں کیا مائرہ تم نے، کیوں؟ اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنے پپا گوا دیا، میرا پپا مجھ سے چلا گیا یار، آئی ہیٹ یو مائرہ۔ تو کھڑکی ایسے بند کر دیتی ہے، تو پھر واش روم چلی جاتی ہے نہانے کے لیے، شاور کے نیچے ایسے سوچ رہی ہوتی ہوں، اب باہر مائرہ بھی اتنا روتی ہے بہت، مائرہ روتی ہے، روتے روتے وہ نا گاڑی سٹارٹ کرتی ہے تو اپنے گھر آ جاتی ہے، گھر آتی ہے بہت رو رہی ہوتی ہے، تو روتے روتے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ اس کا پپا جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مطلب مائرہ جو ہے میری بیٹی اتنا رو رہی ہے نا، اگر میں چلا جاؤں گا پھر چڑچڑی ہو جائے گی، پھر غصہ کرے گی، مطلب میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر ہوں۔ پھر وہ نا اس کے پپا ندا کو کال لگاتا ہے، بولتے ہیں ندا بیٹا تم آؤ نا، مائرہ بہت رو رہی ہے، اسے سمجھاؤ، آؤ پلیز آ جاؤ نا، تو ندا آ کرواؤ نا، تو ندا بولتی ہے اچھا انکل میں آتی ہوں۔ تو مائرہ جو ہے وہ بہت رو رہی ہوتی ہے، اس کا جو پپا ہے وہ بھی سن رہا ہوتا ہے، وہ بھی بہت رو رہا ہوتا ہے، اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ کے نا بہت پریشان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ندا آتی ہے تو ندا کو بولتی ہے بیٹا وہ روم میں جاؤ نا، اسے چپ کرواؤ، بہت رو رہی ہے، اور اسے کچھ کھلا بھی دو، پتہ نہیں صبح سے کچھ کھایا پیا ہوگا کہ نہیں، کس حال میں، اسے دیکھا نہیں جا رہا، پلیز بیٹا تم جاؤ نا۔ تو ندا بولتی ہے اچھا انکل میں جاتی ہوں، اب ٹینشن نہ لو۔ بولتی کیسے ٹینشن نہ لوں بیٹا، کیسے نہ لوں، میری بیٹی ہے وہ اتنی تکلیف میں ٹینشن نہیں لوں، کیسے نہ لوں ٹینشن، پلیز جاؤ نا بیٹا، اسے چپ کرواؤ۔ تو ندا بولتی اوکے انکل میں جا رہی ہوں، پریشان مت ہو۔ تو ندا آ جاتی ہے روم میں، کو دیکھتی ہے، ندا کے گلے لگ جاتی ہے، بہت روتی ہے، بولتی ہے ندا میں ہار گئی، ندا میں اپنے پیار سے ہار گئی، وہ بہت مجھ سے اب نفرت کرتی ہے، بہت نفرت کرتی ہے، جو لڑکی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی نا وہ مجھ سے کئی گنا نفرت کرتی ہے، میں نے اپنا پیار گوا دیا، میں ہار گئی آج یار، میں ہار گئی، تو میں ہار گئی یار، میں نے اپنا پیار گوا دیا، اب وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے یار، بہت نفرت کرتی ہے۔ تو ندا بولتی ہے یار خود کو سنبھالو، کیا کر رہی ہو یار،
پلیز. بولتی ہے نہیں یار میں مر جاؤں گی، مجھے مرنا ہے لیکن مجھے موت آتی بھی نہیں ہے یار، میں کیا کروں. تو بولتی ہے ایسی تو باتیں مت کرو، خود کو سنبھالو، تمہارا پپا بھی ہے تو انکل ہے کتنا پریشان ہے یار، پلیز ایسی باتیں مت کرو نا. تو بولتی ہے تمہیں پتہ ہے آج میرل نے مجھے کیا بولا تھا؟ بولتی جا کے مر جاؤ. تو بولتی کیا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بولتی ہاں. بولتی جا کے مر جاؤ. یار وہ جو لڑکی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی، وہ مجھ سے بے پناہ پیار کرتی تھی، اب میں اپنے پیار سے ہار گئی ہوں یار، ہار گئی ہوں. تو بولتی ہے نہیں یار ایسی بات نہیں ہے. تو بولتی ہے دیکھو پتہ ہے اس نے منگنی بھی کر لی. تو بولتی کیا اس کی منگنی ہو گئی ہے؟ بولتی ہاں اس کی منگنی بھی ہو گئی ہے، وہ شادی بھی کرے گی، یہاں تک کہ نا وہ اس لڑکے سے بات بھی کر رہی ہے. تو ندا بولتی ہے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایک ہی دن میں منگنی ہو گئی اور وہ بات بھی کر رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. بولتی نہیں ایسا ہی ہوا ہے، اور اس نے خود بولا تھا کہ مطلب میں اس سے بات کرتی ہوں، وہ مجھ سے خود بات کرتی ہے، ایک دوسرے کو ہم لوگوں نے سمجھا ہے. تو بولتی ہے نہیں بیوقوف وہ تجھے جلانے کے لیے بول رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے. اور میرل کو میں اچھے سے جانتی ہوں، اس لڑکے سے کبھی بات نہیں کرے گی، کبھی بھی نہیں کرے گی، دیکھ لینا. بولتی ہے نہیں اس نے خود بولا ہے. بولتی ہے میں تجھے دیکھو وہ خود بولے گی کہ میں بات نہیں کرتی ہوں تو لکھے دیتی ہوں، وہ بات نہیں کرتی ہے، دیکھ لینا. تو ندا کال لگاتی ہے میرل کو. تو میرل کال پک کرتی ہے تو بولتی ہے ہائے کیسی ہو میرل؟ بولتی ہے ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو ندا؟ بولتی ہے میں بھی ٹھیک ہوں. یار کہاں ہو آج کل، بات ہی نہیں کرتی ہو؟ بولتی ہے یار کہیں نہیں ہوں، بس کام بہت بیزی ہو گئی ہوں نا اس لیے، کیونکہ آفس جاتی ہوں کام بہت ہوتا ہے، پھر گھر آتی ہوں تو مما سے تھوڑی باتیں ہوتی ہیں، گھر کے کام ہوتا ہے، پھر آفس کے کام ہوتے ہیں، ایسے ہی مطلب دن بیزی ہو جاتی ہے، پھر رات ہو جاتی ہے تو پھر سو جاتی ہوں، پھر آفس چلی جاتی ہوں، ایسے ہی بہت تک جاتی ہوں نا تو سو جاتی ہوں، بات اس لیے نہیں ہو رہی ہے. تو بولتی اچھا صحیح ہے، اور بتاؤ منگیتر سے بات ہو گئی؟ بولتی نہیں یار پاگل ہو گئی ہو کیا، اس سے میں بات کروں گی، اس کا تو نمبر تک نہیں ہے میرا، اور میں بات کروں گی؟ نہیں کبھی نہیں یار ایسا نہیں. تو بولتی اچھا ٹھیک ہے یار، کیا کر رہی ہو؟ بولتی کچھ نہیں میں تو اپنے گھر پر ہوں. ندا بولتی ہے نا. تو بولتی ہے اچھا صحیح ہے. تو ندا بولتی ہے اچھا یار ملنے نہیں آؤ گی؟ تو میرل بولتی ہاں یار آ جاؤں گی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو بولتی ہے اچھا ابھی ایسے ہو نا؟ تو بولتی ابھی نہیں یار کافی لیٹ ہو گئی ہے نا، ابھی نہیں کل مل سکتے ہیں نا. تو بولتی اچھا یار ٹھیک ہے. تو پھر وہ کال کٹ کر دیتی ہے. تو مائرہ بہت خوش ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ، مطلب میرل مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب بول رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. تو مائرہ بہت خوش ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ. تو ندا بولتی ہے دیکھا مجھے پتا تھا وہ بات کبھی نہیں کرے گی، وہ تو تمہیں بس ایسے جلانے کے لیے کر رہی تھی. تو مائرہ بولتی میں بہت خوش ہوں، بہت بہت زیادہ خوش ہوں یار. یہ اچھا یار اب کھانا کھا لو، انکل بہت پریشان ہو رہے ہیں نا، پلیز کھانا کھا لو. تو بولتی ہاں میں کھانا کھا لوں گی، میں بہت خوش ہوں. تو بولتی ہاں مجھے پتہ چل گیا، میرل مجھ سے بہت پیار کرتی، اب کچھ بھی ہو جائے میں میرل کو لا کے رہوں گی. تو ندا بولتی یہ ہوئی نا بات یار، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاؤ گی، ایسے کرو گی تو کیسے چلے گا یار. تو بولتی نہیں اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، پرومس کرتی ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا. مجھ سے نفرت کرے، مجھے اگنور کرے، مجھے کچھ بھی سنائے میں برداشت کروں گی. تو ندا بولتی یہ ہوئی نا بات، ایسے ہی شاباش. تو پھر یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی صبح میرل آفس جاتی ہے تو مائرہ ایسے ہی اس کے گھر کے سامنے آتی ہے، پھر اس کی آفس چلی جاتی ہے، مطلب ایسے ہی یہ لوگ آتے جاتے ہیں. تو مائرہ مطلب کچھ بھی نہیں بولتی ہے، کچھ بھی نہیں، بس ایسے وہ آتی ہے بیٹھتی ہے، میرل کو دیکھتی ہے. پھر میرل گھر جاتی ہے تو پھر ایسے ہی تو ایسے کرتے کرتے تو میرل بولتی ہے یہ کیا کر رہی ہے مائرہ، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، یہ کر کے ایسے کیوں رہی ہے؟
اچھے سے پتہ ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو بھی کر رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی یہ ایسے کر رہی ہے، خیر مجھے کیا ہے، خود ہی تک جائے گی، خود ہی چلی جائے گی۔ بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے نا، ایک دن ایسے ہوتا ہے نا کہ مطلب میرل سوچ رہی ہوتی ہے میں نا اس کے سامنے مطلب کہ اپنے منگیتر کے ساتھ جاؤں گی نا تب اسے جلن ہوگی، پھر اسے تکلیف ہوگی، پھر میرا پیچھا نہیں کرے گی، وہ ایسے سوچتی ہے۔ پھر اپنی نا ماں کو بولتی ہے کہ مما میں نا آج وہ نا وقاص کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو اس کی مما بولتی ہے کس کے ساتھ، اپنے منگیتر کے ساتھ؟ تو بولتی ہے ہاں مما میں آج راز کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو اس کی مما بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹا چلی جاؤ۔ تو پھر اس کے بعد وہ وقاص کو کال لگاتے ہیں، وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ مطلب آج میں میرل کو چھوڑنے جاؤں گا تو وہ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ دیر گھر دور نہیں ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، تھوڑی دور ہوتا ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے نا۔ تو پھر میرل کو دیکھ کے تو پھر میرل اس کو دیکھ کے تو غصہ ہوتی ہے، بہت غصہ ہوتی ہے، لیکن غصہ پی لیتی ہے، بولتی ہے ایک یہی تو مطلب راستہ ہے کہ مطلب اس کو ایسے ہی چلی جائے گی، پھر نہیں جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ نا وقار کے پاس ایسے جاتے، پھر وہ مائرہ جو ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے تو اسے تو بہت غصہ آتا ہے، بہت جیلسی ہوتی ہے، یہ لڑکا کون ہے اس کے ساتھ ہے، اس کا منگیتر تو نہیں ہے۔ تو میرل ایسے جا رہی ہوتی تو بولتی اچھا ایک منٹ رکو نا، مجھے نا تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ تو بولتی اچھا کس سے ملوانا ہے؟ تو بولتی چلو تو صحیح مجھے ملوانا ہے نا تمہیں۔ تو پھر اس کے بعد کے پاس آتی ہے، بولتی ہائے مائرہ کیسی ہو؟ تو بولتی ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو میرل؟ تو بولتی ٹھیک ہوں۔ تو بولتی ہے مائرہ یہ میری منگیتر ہے۔ تو وقار کو بولتا ہے کہ یہ میری دوست ہے، کالج کی دوست ہے، بہت مطلب اچھی دوست ہے نا، تو اس سے ملوانا چاہتی تھی۔ تو ماہرہ تو دیکھتی ہے بہت غصہ کرتی ہے، بہت ہی زیادہ نا، تو اسے اتنا غصہ آتا ہے لیکن کچھ بولتی نہیں ہے۔ تو میرل بولتی ہے یہ میرا منگیتر ہے کیسے لگا؟ تو میرا تو بہت غصہ آتی ہے، کچھ نہیں بولتی، بولتی اچھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد مائرہ کے سامنے ہی وقار کا ہاتھ ایسے پکڑ لیتی ہے میرل نا، بہت خوش ہو جاتا ہے، بہت خوش۔ پھر اس کے بعد مائرہ کو وہ بولتا ہے کہ مطلب اچھا مطلب بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، ویسے ہم بہت جلدی شادی کرنے والے ہیں نا۔ تو مائرہ کچھ نہیں بولتی ہے، تو پھر بولتی اچھا آپ یہاں کیا کر رہی تھی نا؟ تو بولتی کچھ نہیں، بس میں جا رہی تھی نا، وہ گاڑی میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا اس لیے رک گئی۔ تو وقار بولتا ہے اچھا تو میں ہیلپ چاہیے؟ تو بولتی نہیں نہیں ہیلپ نہیں چاہیے۔ میرل بولتی ہے اچھا وقار چلو نا، میں بہت لیٹ ہو رہی ہے نا۔ تو مائرہ کی آنکھوں میں سے آنسو بھی آتے ہیں بہت، پھر بولتی ہے کہ مطلب کچھ بھی کر لو میرل، تم مجھے جلانے کے لیے کر رہی ہو نا بیٹا، میں نہیں جلوں گی، میں برداشت کر لوں گی۔ تو پھر اس کے بعد وہ لوگ جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تو وقار جو ہے گاڑی نکال دیتی ہے نا، نکالتے پھر اس کے بعد میرل جو ہے اس کا ہاتھ پکڑتے ہے، پھر ایسے سوچتی ہے، بولتی ہے مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے، مجھے اتنا پین کیوں ہو رہا ہے، مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے یار، میں نے تو صرف اس کا ہاتھ پکڑا تھا، مجھے اتنا عجیب سا لگ رہا تھا، مجھے تو پوری زندگی اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، کیسے رہوں گی، کیسے رہ پاؤں گی، بہت ہی مشکل ہے۔ اب بولتی مشکل ہے، بہت مسئلہ ہو رہا ہے، میں کیا کروں کیا کروں، بہت مسئلہ ہو رہا ہے یار، مجھے لائف ٹائم اس کے ساتھ پھر رہنا پڑے گا، بہت سوچتی ہے نا، ایسے سوچتے سوچتے پھر آفس آ جاتی ہے، آفس میں بیٹھتی ہے، یہی سوچتی ہے، بولتی مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے اتنا بے چینی کیوں ہو رہی ہے، بہت مسئلہ کیوں ہو رہی ہے، میں اس کے ساتھ کیسے رہ پاؤں گی پوری زندگی، بہت مشکل ہے۔ تو پھر بولتی ہے جیسی بھی ہے اب زندگی مشکل ہے آسان ہے، اب تو گزارنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد وہ کام کرتی ہے، تو وہاں مائرہ بھی آفس چلی جاتی ہے، کیونکہ مائرہ بھی آفس جوائن کرتی ہے نا، پھر سے آفس آتی ہے، وہ کام کرتی ہے کے بعد ندا جو ہے وہ میرل کے آفس آ جاتی ہے، میرل ایسے بیٹھی ہوتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے نا، تو ندا آتی ہے تو بولتی ہے میں اندر آ سکتی ہوں؟ تو بولتی ہاں پاگل آ سکتی ہو، پوچھ کیوں رہی ہو؟ تو آتی ہے، بولتی ہے ہائے کیسی ہو؟ تو بولتی ہے ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ تو بولتی ہے ٹھیک ہوں، اور بتاؤ لائف کیسے چل رہی ہے؟ بولتی ہے صحیح چل رہی ہے۔ تو بولتی کیا ہو گیا، پریشان ہو؟ بولتی نہیں 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 پریشان نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے، تم بتاؤ کیا پیو گی، کیا منگواؤں؟ بولتی کچھ نہیں یار، کچھ
کچھ نہیں چاہیے۔ تو بولتی اچھا کیسے آنا ہوا؟ بولتی یار تجھے تو پتہ ہے نا میرا برتھ ڈے ہے۔ تو بولتی ہاں پتہ ہے یار برتھ ڈے ہے۔ تو بولتی تو نہیں آؤ گی؟ تو بولتی پتہ نہیں یار۔ تو بولتی کب ہے؟ بولتی کھا لے یار، کیا مطلب نہیں آؤ گی؟ میرے برتھ ڈے پہ نہیں آؤ گی؟ تو بولتی آؤں گی یار بٹ ابھی نہیں پتہ نا۔ کیا مطلب نہیں پتہ یار؟ ابھی نہیں آؤ گی، پتہ نہیں اگلے سال آ پاؤ گی یا نہیں آ پاؤ گی، مجھے نہیں پتہ، میرے برتھ ڈے پر آ جاؤ نا۔ بولتی اچھا یار ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی، پکا آ جاؤں گی، ٹھیک ہے شام کو۔ تو بولتی اچھا تم نے مائرہ کو بھی تو بلایا ہوگا نا؟ تو بولتی یار آف کورس بلایا ہے، وہ دوست ہے میری یار، اب جھگڑا تم دونوں کا ہے، اب میرا تو نہیں ہے نا، اس سے بھی میں نے بلایا ہے نا یار۔ تو بولتی صحیح ہے میں آ جاؤں گی۔ تو پھر اس کے بعد یہاں سے وہ ندا چلی جاتی ہے مائرہ کے پاس۔ تو مائرہ کے پاس جاتی ہے، مائرہ کو بتا دیتی ہے کہ مطلب میرل بھی آئے گی برتھ ڈے پارٹی پر۔ تو مائرہ بولتی ہے اچھا وہ آئے گی، چلو صحیح ہے، وہی پرانی یادیں تازہ کروں گی، کچھ باتیں پھر میں اسے وہاں پر مناؤں گی۔ تو ایسے بات کرتی ہے۔ تو پھر اگلی شام کے دن مطلب میرل بولتی ہے ہاں میری دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے میں جا سکتی ہوں۔ تو اس کی مما بولتی ہے ہاں بیٹا جا سکتی ہو، چلی جاؤ۔ تو میرل ایسے سوچتی ہے، پھر بولتی ہے کہ مطلب مائرہ بھی وہاں ہوگی نا، تو پھر وہ ایسے سوچتی ہے کہ مطلب میں نا اپنے منگیتر کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی، کیا پتہ مائرہ وہاں پر مجھے تنگ کرے گی پھر سے، کچھ ایسا کچھ کیا نا تو میں وقاص کو لے کے ہی جاؤں گی، اپنے منگیتر کو مطلب لے کے جاؤں گی، کیا کروں اسے بھی لینا پڑے گا، وہ بھی مائرہ کے لیے، وہ تنگ کرتی ہے، ایسے سوچ رہی ہوتی ہے۔ تو مائرہ کے لیے کیا کروں، تو بہت اچھے سے تیار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بہت اچھے سے تیار ہوتی ہے تو خالد کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو وہاں پر مائرہ جو ہے میرل کا بہت ویٹ کرتی ہے کہ کب آئے گی میرل، کب آئے گی نا، تو بولتی آ جائے گی۔ تو میرل بہت اچھے سے تیار ہوتی ہے، وقار کے ساتھ آتی ہے مائرہ، تو مطلب ندا بولتی وہ دیکھو میرل آ گئی۔ پھر اس کے بعد مائرہ دیکھتی ہے بہت اچھے سے تیار ہوتی ہے، تو پھر دیکھتی ہے وہ لڑکا بھی ساتھ میں ہی ہوتا ہے، میرل نے اس کا ہاتھ سے پکڑا ہوتا ہے نا، تو اسے بہت غصہ آتی ہے، بہت جلن بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرل ایسے جان بوجھ کے کر رہی ہوتی ہے مائرہ کے سامنے ہی، کو بہت غصہ آ رہی ہوتی ہے اس ٹائم، بہت بولتی ہے مجھے برداشت نہیں ہو رہا ندا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو ندا بولتی ہے دیکھو یار اس نے بھی تو برداشت کیا تھا نا، تم بھی برداشت کر لو، تم بھی تو مطلب خوشی کو رنگ پہنا رہی تھی تو اس نے بھی تو برداشت کیا۔ تو بولتی یار پھر بھی مجھ سے نہیں ہو رہا برداشت، بہت پین ہو رہی ہے۔ تو بولتی دیکھو یار برداشت کر لو نا، اور مجھے پتہ ہے میرل نے کچھ لے کے آیا ہے جان بوجھ کے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ تم برتھ ڈے پارٹی پر ہی ہوگی نا، اس نے مجھے پوچھا بھی تھا کہ مائرہ بھی ہوگی، آف کورس تمہارے لیے ہی لے کے آیا۔ تو مائرہ بولتی اچھا یہ بات ہے؟ تو بولتی ہاں یہی بات ہے۔ تو وہ بولتی اچھا جی بیٹا جو کر لو، اب دیکھنا میں کیا کروں گی اس لڑکے کے ساتھ۔ تو جی اب دیکھتے ہیں مائرہ کیا کرے گی لڑکے کے ساتھ، کیا مائرہ میرل کا دل جیت پائے گی، میرل غصہ ختم کرے گی، یا میرل اس لڑکے سے ہی شادی کرے گی، کہانی میں کون سا ٹویسٹ آئے گا۔ کال اسٹوری کے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ اوکے گائز، اللہ حافظ۔